دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہم ایسے ہی دینی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مکہ سے کچھ کوس کی دوری پر طائف کی بستی ہے جو اپنے شاداب باغیچوں، لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستان کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے موسم میں حجاز کے امیر لوگ وہاں رہتے تھے تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تماچوں سے بچے رہیں۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ جرخیز ہے۔ پھل اور ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد یالیل کو اسلام پیش کیا اور اس کے بعد عام طور پر واجب تلقین فرمانے لگے۔ اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شیریں لہجہ، نرم الفاظ، دل نشیں تقریر۔ مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق نہ شناس نہ تھے۔ ان کمبختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو نبی کریم کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا۔ سرے بازار آپ کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر خون سے بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھ سے خون ٹپک رہا تھا، در و دیوار کانپ جاتے تھے، دھرتی کے سینے سے دل دوز آہیں نکل رہی تھیں، شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول تھا جو طائف والوں سے بھلائی کی باتیں کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کی طرف سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں طائف کے کمبخت لوگ تھے جو پیارے نبی پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ پیارے نبی زمین پر گر گر پڑتے اور نبی کریم کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو وہ نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا سینہ سامنے کر دیا تھا اور پتھروں سے اس جان نثار کا سر پھٹ گیا تھا۔ موت، تباہی اور ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے طائف والوں کے لیے بددعا نکلے اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئیں کی طرح اڑا دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے، ایک ایک گالی کا جواب دیا جائے گا۔ عاد و سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کریں گے، چھوڑے گے نہیں ان طائف والوں کو۔ سید عالم کی توہین سے بڑھ کر اور کوئی جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر رحمت للعالمین کی زبان حق ترجمان سے ایک لفظ بھی بددعا کا نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس ظلم و زیادتی کا ذرا بھی شکوہ نہیں کیا۔ صبر و استقامت اور توکل اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخیں خالی تھی۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت نازا تھے کہ ہم نے اپنے معبود کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ذرا ذرا سے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں، مگر اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کی خم خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں۔ باطل سدا اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی چھوٹوں میں ٹیس پیدا ہوتی تھی اور راستے کی گرد غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ پھولوں کے بدلے بدن پر زخموں کو لے کر آپ مکہ پہنچے۔ مکہ کے کفار نبی کریم کے آنے جانے کی خبر رکھتے تھے کہ آج کس نے کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعے کی اطلاع سے کفار مکہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا۔ ان کے بڑے بڑے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی سرے بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔ دوستوں، یہ تھا طائف کا دردناک واقعہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں
اور ہاں ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایون اسلامک میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔